میرے پیارے دینی بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن عظیم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام فرشتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اے میری اسلامی خواتین، جو ہے اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تعظیم پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور خوش نصیب مسلمانوں کو بھی درود و سلام بھیجنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس قدر عرفہ و اعلیٰ اور برتر و بالا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو میرا رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بہشت میں بلند فرما دیتا ہے۔ کہ حدیث شریف میں آیا کہ جنت 5 آدمیوں کی بہت مشتاق ہے، ایک قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا، دوسرا اپنی زبان کو فضولیات سے روکنے والا، تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، چوتھا ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، پانچواں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبریل امی نے آ کر کہا کہ جو آپ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، اور فرشتے جس پر صلوات بھیجتے ہیں وہ شخص جنتی ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں مذکور ہے کہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور فرمایا کہ وہ شخص بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اسلام کی شہزادیوں، اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ درود و سلام پڑھنے والوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت اور محبت ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ رسول خدا کی محبت ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ درود و سلام کے طفیل ہزاروں خیر و برکات اور بے پایا ثواب و حسنات کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے اسلام کی شہزادیوں، درود شریف کی یہ برکت ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی بات بھول جائے تو درود شریف پڑھنے سے گمشدہ چیز مل جاتی ہے اور بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت، بازار جانے اور واپس آنے پر، اور خرید و فروخت میں، اور کسی چیز کی ضرورت پیش آنے پر، خادم یا غلام کے بھاگ جانے میں، ہر دکھ درد تکلیف میں، وبائی امراض میں، ہر قسم کے رنج و غم میں، ہر طرح کی تکلیف و مصیبت میں، آگ میں جل جانے سے، پانی میں ڈوب جانے کے خوف میں، بھوک و پیاس میں، کوئی چیز اللہ سے مانگنے میں، کھانے میں، پانی پینے میں، مصافحہ کرنے میں، اور اعمال و وظائف کے اول آخر میں، ہر کام میں درود شریف پڑھنا ہزاروں برکات و حسنات اور بخشش کا نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کریے گا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت آ کر عرض کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جس کو میں بہت پیار کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، ایک عرصہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھوں، کوئی تدبیر ہو تو بتلائیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھو، اور اس ترکیب سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھو، اور تب نماز ختم ہونے کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، رات میں خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھا اور دوزخ کے سخت عذاب میں مبتلا پایا۔ جب خواب سے بیدار ہوئی تو بہت زیادہ اس کے دل پر صدمہ گزرا، روتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور یوں عرض کیا کہ حضرت، میں نے آپ کی دعا سے اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا لیکن دوزخ کے سخت عذابوں میں گرفتار پایا۔ آپ نے فرمایا کہ جا اور کچھ تصدیق کر، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ پھر اسی لڑکی کو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی بہشت میں موجود ہے اور نورانی تاج سر پر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے
میں نے کمال تاجر سے اس لڑکی سے دریافت کہ کل تیری ماں نے تجھ کو دوزخ کے سخت عذاب میں پایا، آج ہم تم کو جو ہے جنت میں دیکھ رہے ہیں، آخر اس کا کیا مطلب ہے، کیا بات ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم اور ہماری قبر والے سخت ساتھی گنہگار، اور اس وجہ سے ہم لوگوں پر سخت عذاب ہو رہا تھا۔ ایک نیک مرد کا گزر ہماری قبروں کی طرف سے ہوا، انہوں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہم کو بخش دیا۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آئی اور ہم لوگوں کو درود شریف کی برکت سے عذاب قبر سے نجات مل گئی۔ سبحان اللہ! کی موت یاد آئے تو درود پڑھو، دل جو گھبرائے تو درود پڑھو، محفل میلاد کا تقاضا ہے یہی کہ نبی کا نام جو آئے تو درود پڑھو۔ سبحان اللہ!